السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 21 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 14 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مولانا توقیر رضا خان کے خلاف اشتعال انگیزی کے الزام میں مقدمہ درج۔ اتحاد ملت کونسل کے قومی صدر مولانا توقیر رضا خان پر مبینہ طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف قابل اعتراض اور اشتعال انگیز بیان دینے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ مولانا توقیر رضا خان نے سنیچر کو مراد آباد میں ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مبینہ طور پر کہا تھا کہ حکومت جس نے خالصتان کا مطالبہ کرنے والوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کیے ہیں، انہیں ہندو راشٹر کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ مراد آباد کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نے پیر کو کہا کہ مولانا توقیر رضا خان کے خلاف اتوار کو ناگپھنی پولیس اسٹیشن میں وزیر اعظم کے خلاف نازیبا ریمارکس اور اشتعال انگیز بیان دینے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو کی جانچ پڑتال کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ مولانا توقیر رضا خان نے ہفتے کے روز جامعہ اشرفیہ درگاہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ متنازع ریمارکس دیے تھے۔ دوسری جانب مولانا توقیر رضا خان نے اپنے خلاف درج FIR پر رد عمل دیتے ہوئے بریلی میں کہا کہ اگر وہ اتنے غلط ہیں تو انتظامیہ کو ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنا چاہیے۔ مولانا توقیر رضا نے مزید کہا کہ جو لوگ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تفریقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اردو کسی اور جگہ سے نہیں آئی بلکہ یہ ہماری اپنی زبان ہے۔ بالی ووڈ کے مشہور فلمی نغمہ نگار جاوید اختر کا کہنا ہے کہ اردو زبان کا تعلق پاکستان یا مصر سے نہیں بلکہ انڈیا سے ہے۔ انڈین ایکسپریس کے مطابق جاوید اختر اور ان کی اہلیہ شبانہ اعظمی کے شاعری کے نئے مجموعے کی لانچنگ کی ایک تقریب میں جاوید اختر کا کہنا تھا کہ اردو کسی اور جگہ سے نہیں آئی بلکہ یہ ہماری اپنی زبان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اردو انڈیا سے باہر نہیں بولی جاتی، پاکستان بھی انڈیا سے علیحدگی کے بعد وجود میں آیا اور اس سے قبل پاکستان انڈیا کا حصہ تھا۔ جاوید اختر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب کا اردو کے فروغ میں بڑا ہاتھ ہے اور یہ انڈیا کی زبان ہے۔ جاوید اختر نے تقریب کے شرکاء سے پوچھا کہ آپ نے اردو کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا بٹوارے کی وجہ سے یا پاکستان کی وجہ سے؟ اردو کو توجہ دی جانی چاہیے۔ جاوید اختر کا کہنا تھا کہ انڈیا کے لوگ دور حاضر میں ہندی اور اردو پر انگریزی کو فوقیت دیتے ہیں جبکہ انہیں قومی زبان ہندی کو فوقیت دینی چاہیے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے سوال کیا ہے کہ اگر دوسری ٹیموں کو پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی خدشہ نہیں ہے تو بھارت کیوں پریشان ہے؟ چیئرمین PCB نجم سیٹھی نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کا موقف ہے کہ ایشیا کپ پاکستان سے منتقل کرنا چاہیے۔ ہمارا یہی کہنا ہے کہ آپ نہیں آتے تو ہمیں بھی ورلڈ کپ کا سوچنا پڑے گا۔ نجم سیٹھی نے مزید کہا کہ ICC اجلاس میں ان معاملات پر بات ہوگی۔ ہم اپنی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہی فیصلہ کریں گے جو ملک کے مفاد میں ہوگا۔ طیارے کے بعد اب ٹرین میں شرمناک حرکت۔ امرتسر اور کولکاتہ کے درمیان اکال تخت ایکسپریس ٹرین میں تعینات نشے کی حالت میں TTE نے اپنے شوہر کے ساتھ سفر کر رہی ایک خاتون پر پیشاب کر دیا۔ جس وقت TTE نے خاتون پر پیشاب کیا وہ سو رہی تھی۔ اپنے اوپر پیشاب کیے جانے کے سبب خاتون جاگ گئی اور شور مچایا تو اس کے شوہر نے TTE کو پکڑ لیا۔ دیگر مسافر بھی جاگ گئے اور TTE کی پٹائی کر کے اسے GRP کے حوالے کر دیا گیا۔ واضح رہے کہ اسی طرح کا ایک واقعہ حال ہی میں پیش آیا تھا جب نشے میں ڈوبے ایک شخص نے امریکن ایئر لائنز میں نیو یارک سے دہلی کے سفر پر اپنے بغل میں بیٹھے ایک شخص پر پیشاب کر دیا تھا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بہار کے جموئی میں سڑک پر چلنے والی خواتین اور لڑکیوں کو ایک خوف ستا رہا ہے۔ یہ خوف اس سیریل کسر کا ہے جو دہشت پیدا کر رہا ہے۔ یہ سیریل کسر سڑک پر نامعلوم خواتین اور لڑکیوں کو دیکھتا ہے، ان کا بوسہ لیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ CCTV کیمرے میں اس وقت قید ہوا جب صدر اسپتال کے احاطے میں خاتون موبائل فون پر بات کر رہی تھی کہ پیچھے سے سیریل کسر آیا اور اپنا کام کر کے فرار ہو گیا۔ بہار کی جموئی پولیس اس سیریل کسر کی تلاش میں لگی ہوئی ہے لیکن اب تک وہ پکڑا نہیں جا سکا ہے۔ یوگی وزیر سے سوال پوچھنے پر صحافی کو جیل۔
اتر پردیش کے سنبھل سے تعلق رکھنے والے صحافی سنجے رانا کو ایک تقریب کے دوران یوگی حکومت کی وزیر گلاب دیوی سے مبینہ طور پر سوال پوچھنے کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 11 مارچ کو یوگی حکومت کی وزیر گلاب دیوی سنبھل کے بدھ نگر کھنڈوا گاؤں میں ایک چیک ڈیم کا سنگ بنیاد رکھنے کے پروگرام میں پہنچی تھیں۔ اس پروگرام کے دوران صحافی سنجے رانا وزیر سے سوال کرتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے آپ نے یہ وعدے کیے تھے۔ وائرل ویڈیو میں صحافی وزیر کو ان کے وعدے یاد دلاتے ہیں۔ سنجے رانا بھیڑ کے سامنے اپنے سوال دہراتے ہیں، بھیڑ ان کی بات کی تائید کرتی ہے۔ اس پر یوگی حکومت کی وزیر گلاب دیوی ٹوکتے ہوئے کہتی ہیں، تیری نگاہیں میں بہت دیر سے پہچان رہی تھی، جب تو وہاں کھڑا تھا تب بھی میں تیری نگاہیں پہچان رہی تھی۔ سنجے رانا کے سوال کا یہ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ دی کوئن کے مطابق واقعے کے بعد BJYM کے ایک مقامی رہنما نے سنجے رانا کے خلاف گالی گلوچ اور مار پیٹ کی شکایت درج کروائی، جس کے لیے پولیس نے رانا کو گرفتار کر لیا۔ رانا کی گرفتاری پر اپوزیشن سماجوادی پارٹی نے یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ سنبھل میں گراؤنڈ رپورٹر سنجے رانا نے BJP حکومت میں وزیر گلاب دیوی سے ترقی کے معاملے پر سوال پوچھا تو وزیر نے صحافی کو جیل میں ڈلوا دیا۔ ٹویٹ میں مزید لکھا گیا کہ BJP حکومت میں یہ غیر اعلانیہ ایمرجنسی اور آمریت نہیں تو اور کیا ہے۔ BJP صرف خوش آمدی صحافت چاہتی ہے، سوال پوچھنا منع ہے۔ عام آدمی پارٹی نے بھی اس واقعے کو لے کر یوگی حکومت پر حملہ کیا اور کہا کہ یہ کیسا امرت کال چل رہا ہے جہاں صحافیوں کو سوال پوچھنے پر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے مسجد کو ہٹانے کا دیا حکم۔ الہ آباد ہائی کورٹ احاطے میں موجود مسجد کو ہٹانے کے ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج پیش کرنے والی عرضی کو سپریم کورٹ نے خارج کرتے ہوئے مسجد کو فوراً وہاں سے ہٹانے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مسجد کو ہٹانے کے لیے سنی وقف بورڈ کو 3 مہینے کا وقت دیا۔ واضح ہے کہ 2017 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ مسجد کے ہائی کورٹ کے احاطے میں ہونے کی وجہ سے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو آنے کا راستہ نہیں مل پاتا۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہائی کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھنے کے سبب 12 ججوں کے پاس بیٹھنے کے لیے اپنے چیمبر تک نہیں ہیں۔ ہائی کورٹ کے جج نے کہا تھا کہ انہیں خود 6 ججوں کے ساتھ دفتر شیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ حالیہ فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ جس زمین پر مسجد بنی ہے وہ وقف بورڈ کی نہیں بلکہ الہ آباد ہائی کورٹ کی ملکیت ہے۔ دوسری جانب سنی وقف بورڈ کی طرف سے پیش وکیل کپل سبل نے اپنی دلیل میں کہا کہ صرف مسجد فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کا راستہ نہیں روک رہی ہے بلکہ ہائی کورٹ احاطے میں دوسری بھی تعمیرات ہیں جو فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے راستے میں رخنہ انداز ہوتی ہیں۔ کپل سبل نے سپریم کورٹ سے سنی وقف بورڈ کو مسجد کی متبادل زمین مہیا کرانے کی اپیل بھی کی، جس کی مخالفت کرتے ہوئے یوپی حکومت کی طرف سے پیش وکیل ایشوریا بھاٹی نے کہا کہ ہائی کورٹ کے بغل میں ہی دوسری مسجد موجود ہے۔ راہل گاندھی نے پھر وزیر اعظم نریندر مودی پر سادھا نشانہ۔ کانگریس لیڈر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی اور گوتم اڈانی کے درمیان تعلقات کو لے کر ایک بار پھر BJP پر سخت حملہ کیا ہے۔ راہل گاندھی نے پوچھا کہ کیا انڈیا کی خارجہ پالیسی کا مقصد اڈانی کو امیر بنانا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ پچھلے 9 سالوں سے مودی جی نے ملک کو بھرم میں رکھا اور اڈانی کو وشو بھر میں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم کا بیرون ملک جانا اور اڈانی کی نئی بزنس ڈیل ہونا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ موڈانی نے انڈیا کی خارجہ پالیسی کو فورن ڈیل پالیسی بنا دیا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ حکومت نے خارجہ پالیسی سے متعلق پارلیمنٹ میں پوچھے گئے ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے دوسرے دن لوک سبھا میں پھر سے ہنگامہ ہوا، جس کے سبب وقفہ سوالات اور وقفہ صفر نہیں چل سکا۔ جیسے ہی لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے صبح 11 بجے وقفہ سوالات شروع کیا، اپوزیشن اراکین نے نعرے لگائے اور ہاتھوں میں پلے کارڈ لے کر ایوان میں پہنچ کر ہنگامہ شروع کر دیا۔ جواب میں حزب اقتدار کی جانب سے بھی نعرے بازی شروع ہو گئی۔ جب ہنگامہ مزید تیز ہوا تو اسپیکر اوم برلا نے ایوان کی کارروائی 2 بجے تک ملتوی کر دی۔ ایک تیسری خبر میں مہاراشٹر میں اپوزیشن اتحاد مہا وکاس اگاڑی نے آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم فیصلہ لیا ہے۔ کانگریس، NCP اور شیو سینا UBT کے
سرکردہ رہنماؤں نے بلدیاتی انتخابات سے قبل اہم شہروں میں کئی مشترکہ جلسوں کا انعقاد کر کے بی جے پی شندے حکومت کو بے نقاب کرنے اور اپنی یکجہتی ظاہر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں بھارتیہ کسان یونین کے قومی صدر نریش ٹیکیت نے کہا ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں کسانوں کے مفادات سے کھلواڑ کر رہی ہیں۔ پیر کو باغپت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کئی ریاستوں میں کسانوں کو ان کی فصلوں کی مناسب قیمت کے ساتھ عزت بھی دی جا رہی ہے، جبکہ اتر پردیش میں حکومت کسانوں کو نہ صرف ان کی فصلوں کی مناسب قیمت نہیں دے رہی بلکہ عزت بھی نہیں دے رہی ہے۔ نریش ٹیکیت نے مزید کہا کہ حکومت ٹیوب ویلوں پر بجلی کے میٹر لگانے پر بضد ہے، تاہم میٹر کسی صورت ہم نہیں لگنے دیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ 20 مارچ کو دہلی میں کسانوں کی ایک بڑی پنچایت ہوگی جس میں حکومت کو کسانوں کے مسائل سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔